دوسری ایک بات اور بہت اہم، اس سے پہلے سالوں میں بھی میں نے آپ لوگوں کی مجلس میں عرض کی، رمضان میں بہت قیمتی وقت ہے افطار سے پہلے کا وقت۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، بہت خاص وقت ہے۔ سحری کے وقت کو بھی شیطان نے ہمارا کھانے پینے میں لگا دیا، اور افطار کے وقت کو بھی شیطان نے کھانے پینے کی نظر کر دیا۔ ہم رمضان کے دو سب سے قیمتی وقتوں سے محروم ہیں۔ اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، عورتوں سے کہتا ہوں، بہنوں تم بہت قیمتی ہو، تمہاری دعائیں تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے بہت قیمتی ہے۔ عورتوں کے دل کی فطری نرمی کی وجہ سے عورتوں کی دعا اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ عورت کا دل ہم لوگوں کے دلوں سے زیادہ نرم ہوتا ہے، اس کی دعا بہت بڑی نرم و گداز ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں سے دعا کروائیے، آپ اور آپ کا گھر ان کی دعاؤں سے بہت برکتیں حاصل کریں۔ عورتوں سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ جو سارا وقت کھانا پکانے کی نظر ہو رہا ہے رمضان میں، اس کو کم کیجیے۔ رمضان میں کھانے کے انواع و اقسام اور ڈشیں کم ہونی چاہیے۔ ایک بدعت ہم لوگوں کے یہاں آ گئی ہے افطاری کی۔ جب تک نہایت انہیلدی اور نقصان دہ 8-10 ڈشیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ فتوے میں لکھا ہوا ہے بغیر پھلکی کے روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور بغیر پاپڑ کے تو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر افطار وغیرہ کا انتظام مختصر کرے، اور پورا گھر یہ طے کرے کہ افطار سے پہلے ہم سب دعا کریں گے۔ جو کچھ کھانا پینا ہے وہ پہلے تیار ہو جائے، کم سے کم افطار کے وقت سے 15 منٹ پہلے لا کے ڈھک کے رکھ دیں سب لوگ۔ اب یہ سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو جائیں۔ 10-15 منٹ کا یہ وقت دعا کا ہے، اس کے بعد افطار کریں اور مسجد جائیں۔ تو یہ دو سب سے قیمتی وقت، افطار والے اور سحری سے پہلے والے، یہ ذکر و دعا اور خاص طور پہ تہجد کا وقت کے اوقات ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔